چلیں جی، آج ہم جو مووی ایکسپلین کرنے لگے ہیں اس کی شروعات کی طرف جاتے ہیں۔ فلم کی شروعات میں ایک فیملی دکھتے ہیں جو کہ بہت پریشان ہے۔ فیملی ممبر میں بیٹھا والد اور والدہ ہیں۔ والدہ بار بار کال ملا رہی ہیں لیکن آگے سے نمبر مسلسل بند آ رہا ہے۔ جیسے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام پونم ہے، ابھی تک گھر نہیں آئی، رات کافی بیت چکی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک بندے کو بوری میں بند کر کے لے جا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ ہے کون۔ پھر ایک پولیس اسٹیشن دکھائی دیتا ہے جہاں پر ایک پولیس آفیسر جس کا نام ACP بھگت ہے، اس کے اعلیٰ افسران اس سے کافی ناراض ہیں اور اسی وجہ سے ACP بھگت کو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ ACP بھگت کا ٹرانسفر اسی علاقے میں ہو جاتا ہے جہاں سے پونم نام کی لڑکی غائب ہوتی ہے۔ جب ACP بھگت اس کیس کی تفصیلات پوچھتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ شاید لڑکی اپنی مرضی سے بھاگ گئی ہو، لیکن ACP بھگت اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پونم کے فون کی ریکارڈز چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ایک نمبر ایسا ہے جس سے پونم مسلسل رابطے میں تھی۔ پھر ہم پونم کے والد کو دیکھتے ہیں جو کہ ACP بھگت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے۔ اس کے ساتھ پولیس اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام سمیر ہے اور لڑکی جس کا نام میرب ہے دوستی سے پیار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس ایک لڑکے کو گرفتار کرتی ہے جس کے پاس وہ نمبر تھا جس سے پونم رابطے میں رہتی تھی، لیکن وہ لڑکا کہتے ہیں کہ اصل میں وہ فون نمبر اس کی بہن کے پاس تھا جو کچھ عرصہ پہلے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس نے پولیس کے پاس FIR بھی درج کروائی ہے۔ اب جب پولیس مزید انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں جن کی کل تعداد تقریباً 9 بنتی ہے جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے بالکل پونم جیسے لاپتہ ہو جاتی ہیں اور کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ اب پولیس کو ایک ایسی لیڈ ملتی ہے جس میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایک علاقہ ہے جس کا نام منواڑی ہے جو کہ ایک ریڈ لائٹ ایریا ہے، وہاں سے ان لڑکیوں سے مسلسل رابطہ کیا جاتا رہا ہے، اس لیے پولیس اس جگہ پر ریڈ کرتی ہے اور کافی لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ پھر ہمیں وہی سٹوری دوبارہ دکھائی جاتی ہے کہ وہ لڑکا جس کا نام سمیر ہے اور لڑکی جس کا نام میرب ہے شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس شہر سے بھاگنے کا پلان بناتے ہیں۔ پھر پولیس کو ریڈ لائٹ ایریا سے ایک ایسی فوٹوگرافر ملتی ہے جس کا رابطہ لڑکیوں کے ساتھ ریکارڈ میں آ رہا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن ایک بندہ تھا جس نے اس کا ان لڑکیوں کے ساتھ رابطہ کروایا تھا، اس کا نام سورج ہے، لیکن ابھی اس کے سارے نمبر بند ہیں اور کافی عرصے سے اس سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پولیس والی اور ACP بھگت کافی پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی لیڈ نہیں مل رہی اور سارے نمبر بند آ رہے ہیں اور جن بندوں کو بھی پکڑ رہے ہیں ان کا اس کیس کے ساتھ کوئی خاص تعلق سامنے ہی نہیں آتا۔ اسی دوران پونم کے والد بھی کافی مایوس ہوتے ہیں اور ACP بھگت بھی کافی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ابھی تک ان کی بیٹی گھر واپس نہیں ہے۔ پھر اچانک ACP بھگت کو کال آ جاتی ہے کہ سورج کے نمبر آن ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ساری ڈیٹیل نکلوانے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہی سین دوبارہ دکھایا جاتا ہے جس میں سمیر اور میرا نام کی لڑکی بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور نمبر چیک کرنے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج کون ہے، اس دوران جو تصویر سامنے آتی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرا سمیر ہی سورج ہے اور یہ نام بدل کر لڑکیوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جب پولیس فوٹوگرافر لڑکی جس کا نام بیتا ہوتا ہے اس کو سورج کی تصویر دکھاتے ہیں تو وہ پہچان دیتی ہے کہ یہی سورج ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورج دراصل شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بیویاں ہیں۔ پولیس فیصلہ کرتی ہے کہ سورج کو کسی طرح سے ٹریپ کر کے گرفتار کروا لیا جائے، اسی لیے وہ فوٹوگرافر لڑکی کی مدد لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ سورج کو کال کر اور مارکیٹ میں بلائے۔ فوٹوگرافر لڑکی بالکل ایسا ہی کرتی ہے اور ایک مارکیٹ میں جاتی ہے اور کسی طرح سورج کو اپنے سامنے لے آتی ہے اور اس سے باتیں وغیرہ کر کے پولیس کو اشارہ کر دیتی ہے کہ یہ آگے ہے، اب آپ اسے گرفتار کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی سورج کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس بھی آگے ہے تو وہ مارکیٹ میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے فرار ہو جائے، لیکن کسی طریقے سے ACP بھگت اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور پولیس کوشش کرتی ہے کہ اس پر تشدد نہ کیا جائے، بلکہ پولیس کہتی ہے کہ اس کو کھانا نہیں دینا اور سونے نہیں دینا۔ اس کے بعد پولیس جب اس کے گھر پہ چھاپہ مارتی ہے تو وہاں سے کافی مقدار میں جیولری اور دوسرے زیورات برآمد ہو جاتے ہیں جو کہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ انہی لڑکیوں کے ہیں جن کو سورج ٹریپ کر کے غائب کروا دیتا ہے۔ پولیس کی بیویوں سے بھی انویسٹیگیشن کرتی ہیں لیکن وہ صاف انکار کر دیتی ہیں اور چالاکی سے کام لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈیز پولیس اس کی ایک وائف کو ٹارچر کرتے ہیں۔ ACP یہ کنفیشن دیکھ کر سورج کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ عدالت میں تمہیں مجرم ثابت کرنے کے لیے صرف یہی کافی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اپنا سارا کچا چٹا کھول دیتا ہے اور کہنا شروع کر دیتا ہے کس طرح سے اس نے پونم کو پہلے دھوکے سے اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر اس کے بعد کسی طریقے سے سائنین نامی گولی کھلا کر مروا دی اور سونا لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جس طرح سمیر بتا رہا ہے اس دن ایک لڑکی کی لاش ایک واش روم سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ACP بھگت پونم کے گھر جاتے ہیں اور اس کے والد سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اس کے والد اس کی معافی کو اگنور کر کے کہتے ہیں کہ اب چلے جائیں، بہت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم
پونم کی فیملی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس سورج کو لے کر اسی اسٹیشن پر جاتی ہے جہاں پر اس نے پونم کو قتل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ راستے میں سورج ان کو بتا دیتے کہ دراصل پونم واحد لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے یہ واردات کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی 8 لڑکیاں ہیں جن کو باری باری قتل کیا، ان کا سارا زیور اور نقدی دے کے وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس پر فرد جرم عائد کیا جاتا ہے، لیکن جس کے سامنے سورج صاف انکار کرتا ہے اور جج کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے میرا کیس لڑنے کی اجازت دیجیے، میں اپنا کیس خود لڑوں گا اور خود ہی اپنی وکالت کروں گا۔ عدالت اس کو اجازت دے دیتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے، اس کے خلاف جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں ان کو باری باری عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن سورج بڑی چالاکی سے سب کے سامنے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پولیس کی سازش ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو اس لیے اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اس سے بھی بہت کافی غصہ آ جاتا ہے کہ یہ کتنا چالاک اور جھوٹا انسان ہے جو ان کے سامنے تو اقرار کر گیا لیکن جج کے سامنے صاف مکر گیا۔ اس کے بعد پولیس اس کے کچھ دوستوں سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی بہت شاطر اور مکار انسان تھا۔ اس کے بعد پونم کی فیملی کو دوبارہ دکھایا جس میں اس کا والد غصے میں ہوتا ہے اور اس کی والدہ کو کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ بدنامی ہو گئی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم پولیس میں رپورٹ ہی نہ کرتے۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی آگے چلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میں ایک ڈاکٹر آتے ہیں جس نے پونم کا پوسٹ مارٹم کیا تھا، لیکن عدالت کے سامنے سوری ڈاکٹر کو اس بات پر قائل کر دیتا ہے کہ بظاہر ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ پونم کا قتل ہوا ہے کیونکہ اس کی موت سائنائڈ نامی گولی تھی اور جس واش روم میں اس کی لاش ملی اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ یہ دیکھ کر ایس پی بھگت کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس بندے کو ضرور ڈھونڈ کے لائے گا جس نے اس کو سائنائڈ نامی گولی بیچی ہے جس سے ان لڑکیوں کی جان گئی۔ آخرکار پولیس کو وہ بندہ مل ہی جاتا ہے جس کا نام خالد ہوتا ہے اور وہ عدالت میں آ کر اس بات کا اقرار کر اس نے کچھ عرصہ پہلے سائنائڈ نامی یہ گولیاں سورج کو فروخت کی تھی۔ یہ سن کر سورج اپنی مکاری سے ڈرا دھمکا کر یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے کہ دراصل گولیاں تو یہ بیچتا ہے تو قتل بھی اسی نے کیے ہوں گے کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے وہ گولیاں مجھے فروخت کی۔ یہ ساری باتیں سن کر خالد نامی شخص اس بات سے انکار کر رہے تھے، وہ تو گولیوں کا کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی اس نے سورج کو یہ گولیاں فروخت کی۔ دراصل سورج جب اس کی شاپ پہ آتا تھا تو وہ اس کا دوست ہے تو یہ دونوں مل کر کھانا کھایا کرتے۔ یہ سن کے دار خالد کی گواہی جو اس نے سورج کے خلاف دی ہوتی ہے اس کو مسترد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم اے سی پی بھگت کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں اور اس جیل میں آ جاتے ہیں جہاں پر سورج کو رکھا ہوتا ہے۔ وہ دل میں سوچ ہوتے ہیں کہ وہ سورج کا مرڈر کر دیں لیکن پھر وہ خیال اپنے دل سے نکال دیتے ہیں اور سوچتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ان لڑکیوں کا انصاف دلائے گا اور سورج کو عدالت سے ہی سزا دلوائے گا۔ اس کے بعد اے سی پی بھگت اور دوسرے پولیس والے دن رات محنت شروع کر دیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سورج کے خلاف کوئی ثبوت مل جائے اور اسے عدالت میں پیش کر کے اسے سزا دلوائی جا سکے۔ آخرکار سخت محنت کے بعد پولیس کو ایک سراغ مل ہی گیا۔ دراصل پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی جس کا نام میرا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے سورج کے ساتھ شہر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور سورج کو سمیر سمجھ رہی تھی اور دراصل واش روم میں بے ہوشی کی حال میں پڑی ملی تھی جبکہ سورج اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر ایک نرس ان کو بتاتی ہے کہ اصل میں وہ لڑکی 40 دن تک کوما میں رہی تھی اور ابھی وہ اپنا نام بدل کر اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے۔ پھر اے سی پی بھگت کسی طرح سے اس لڑکی کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کو ساری سچائی بتا دیتا ہے کہ اصل میں سورج صرف کسی کا گنہگار نہیں بلکہ اس نے مزید 8 لڑکیوں کی زندگیاں بھی تباہ کی ہیں اور اس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ پھر جو ثبوت اے سی پی بھگت نے میرا کو دیا ہوتے ہیں میرا پیکس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے اور ساری سچائی اپنے شوہر کو بتا دیتی ہے جبکہ اس کا شوہر اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں عدالت جانا چاہیے اور سورج کے خلاف ساری سچائی عدالت کو بتا دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عدالت میں جج بس فیصلہ سنانے والا ہی ہوتا ہے اور سورج سمجھ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں آ جائے گا اور وہ بری ہو جائے گا، لیکن پونم کا وکیل جج سے کہتا ہے کہ اب میں عدالت میں اپنی آخری وٹنس کو ترک کرنے کی اجازت چاہتا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میرا عدالت میں آ رہی تھی اور سورج اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے گئی۔ میرا عدالت کے سامنے سورج کی ساری داستان سنا دیتی ہے اور عدالت سورج کو سزائے موت سنا دیتی ہے۔ یہ دراصل ایک سچی کہانی ہے جو کہ سن 2009 میں رونما ہوئی تھی اور اب اس پر فلم بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آئندہ آپ کے لیے اسی طرح کے دلچسپ ایکسپلینیشن لاتے رہیں۔